بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ، اس کی فضیلت اور اس کی برکت کا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں، تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ فجر کی نماز کی اہمیت، اس کے صحیح طریقے اور اس کی فضیلت و برکت کے بارے میں بات کروں گی۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ نماز غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ہم پڑھنے کی ہماری نیت ہوتی ہے، ہم فجر میں اٹھتے ہیں اور ہم چھوٹی سی چک جتنی غلطی کر دیتے ہیں اور ہم اپنی نیکی کو دھو دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں اتنے ہی وسائل دیے، ذریعے دیے ہیں سیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد ہم سیکھیں نہ، غلط پڑھے، تو دیکھیں اس میں اللہ پاک معاف، دیکھیں اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف بے شک کرنے والا ہے، اس کو کون سی ہماری ادا پسند ہے جائے معاف کر دے۔ لیکن ہمیں جب اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں سمجھ دی ہے، ہمارے سامنے اتنے ذریعے دیے ہیں، قرآن پاک دیا ہے، دوسری اسلامی کتابیں دی ہیں، نیٹ دیا ہے، یوٹیوب دیا ہے، کتنی چیزیں دی ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ہم اپنی اصلاح نہ کریں، جو ہم نمازوں میں غلطی کر رہے ہیں ہم اس کو نہ سدھاریں، تو پھر ہم غلط ہوئے نا اس جگہ۔ تو آج میں وہی آپ لوگوں کے ساتھ صحیح طریقہ اور اس کی فضیلت و برکت کے بارے میں بات کرنے والی ہوں۔ دیکھیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ فجر کی نماز کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں یا اس کی اہمیت سے ہی غافل ہیں، تو آئیے اس پر میں تفصیل سے آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں۔ لیکن میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ جتنی بھی بہترین ویڈیوز آنے کی ہیں نا انشاءاللہ آگے، وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے اور آپ لوگ فائدہ اٹھاؤ، دین کو، اسلام کو اچھے سے ہم سب مل کر سمجھ سکیں۔ اچھا دیکھیں سب سے پہلے تو میں بات کرتی ہوں فجر کی نماز کی اہمیت کی۔ میں دیکھیں اس ویڈیو میں بہت اچھی چیزیں بتانے والی ہوں، نماز کا وقت بتاؤں گی، صحیح طریقہ بتاؤں گی، اس کے علاوہ پھر میں آپ لوگوں کی اس کی کیا فضیلت ہے، دنیاوی حساب سے کیا فضیلت ہے، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور آخرت کے حساب سے کیا فضیلت ہے، اور جو ہم غلطیاں کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اس کی پابندی کریں کیسے، یار ہم سے اٹھا ہی نہیں جاتا، یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں اینڈ تک سننا ہے، آج کی ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں فجر کی نماز کی اہمیت۔ اسلام میں فجر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 78 میں ترجمہ ہے، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا یعنی فجر کی نماز سے بے شک قابل گواہی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فجر کی نماز کا وقت اللہ کے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ گویا پوری رات عبادت کرنے والا ہے۔ دیکھیں کتنی ہی اہمیت ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کا صحیح وقت کیا ہے۔ تو دیکھیں فجر کی نماز کا صحیح وقت ہے وہ صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نماز کو تاخیر سے پڑھنا گناہ کے باعث بن سکتا ہے۔ صحیح ہے نا، تو ہمیں ایٹ لیسٹ ٹائم بھی ہمیں اب سمجھ میں آ گئے ہیں۔ اب میں بتاتی ہوں اس کا صحیح طریقہ۔ تو دیکھیں فجر کی نماز 2 سنت اور 2 فرض رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں کرنی ہے نیت۔ نماز شروع کرنے سے پہلے دل میں نیت کریں، مثال کے طور پر کہ میں فجر کی 2 سنت یا 2 فرض نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کر رہی ہوں قبلے کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہمیں سیکنڈ نمبر پر کرنا ہے تکبیر۔ تکبیر ہوتی ہے نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے کریں، جیسے کہ اللہ اکبر۔ تیسرے نمبر پہ ہمیں کرنا ہے قیام۔ نماز کی حالت میں سیدھے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد قرآن کی کوئی اور سورت پڑھیں، جیسے سورہ اخلاص ہو گئی، جیسے سورہ کوثر ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب چوتھی رکعت پہ چوتھی چیز جو ہمیں کیا کرنی ہے وہ کرنی ہے قیام کے بعد ہمیں رکوع کرنا ہے اور 3 دفعہ پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے نا، یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ پانچویں میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ رکوع کے بعد ہمیں سجدہ کرنا ہے اور 3 دفعہ پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد چھٹے نمبر پہ ہمیں پڑھنا ہے قعدہ۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد قاعدے میں بیٹھ کر التحیات، درود شریف اور دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور 7ویں نمبر پہ ہمیں پڑھنا ہے نماز کے اختتام پر دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمیں نماز کا ایک طریقہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اب دیکھیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت اور برکت ہے جسے ہم جانتے ہی نہیں۔ تو دیکھیں یہ پڑھنے سے گناہوں کی معافی تو ہوتی ہی ہے، کیونکہ دیکھیں فجر کی نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اسے دن بھر کے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔
پھر دوسرا یہ کہ یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص فجر کی نماز وقت پر پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد جاگنا اور ذکر کرنا رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ ہم جب جاگتے ہیں اور نماز پڑھیں اور تو اللہ کا ذکر بھی تو ساتھ کرنا ہے نا ہمیں۔ چوتھا یہ کہ ہمیں جنت کی خوشخبری اللہ پاک نے ایسے ہی سنا دی ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ تو جنتی ہے، سیدھا سیدھا جنتی ہے، کیونکہ دیکھیں جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب نہ پڑھنے کے دیکھیں اتنے فائدے تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں۔ تو دیکھیں آپ نہ پڑھتے ہو نا تو گناہوں کا بوجھ آپ کے کندھوں پہ ہے، کیونکہ فجر کی نماز چھوڑنے والا اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ برکت سے محرومی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو شخص کی نماز فجر کی نہیں پڑھتا نا اس کے دن میں برکت کم ہو جاتی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ دن میں برکت نہیں ہے، روزیوں میں برکت نہیں ہے، مسئلے مسائل ختم نہیں ہو رہے، وہ اسی لیے نہیں ہو رہے کیونکہ ہم صبح اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اپنے دن کی شروعات ہم سورہ یاسین سے نہیں کرتے۔ تیسرا یہ کہ شیطان کا غلبہ ہے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز چھوڑتا ہے شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نہ پڑھنے کے تو میں نے آپ لوگوں کو نقصان بتا دی، لیکن میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ پڑھتے ہو نا تو دیکھیں آپ کو دنیاوی فائدے بھی ہیں، دین تو فائدہ تو ہے ہی ہے، اللہ کی قربت تو ملنی ہی ہے، لیکن دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ اگر میں دنیاوی فائدوں کی بات کروں تو دن کا آغاز وقت پر کرنے سے انسان صحت مند چاق و چوبند بھی رہتا ہے، اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، اس کو جسمانی توانائی بھی ملتی ہے، اور وقت کی پابندی کا وہ عادی ہو جاتا ہے، اس کے کام میں اس کو محنت کرنے کا، اس کا جسم کا ورزش کرنے کے ایک ورزش مل جاتی ہے، ایک دم ایک نماز ہے کہ ہماری باڈی کی ورزش ہے۔ اس کے بعد ہمارے دن کا آغاز، ہمارے جو کام کر رہے ہیں، جو ہم جاب کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ ہمارا خود بخود اتنا پازیٹیو شروع ہوتا ہے۔ اور اگر ہم آخرت کی فوائد کی بات کریں تو اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے، اور حشر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ دیکھیں اس سے بڑھ کر اور کیا میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ اب دیکھیں ہم جو غلطیاں کرتے ہیں نا، میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ فجر کی نماز میں ہم جو عام غلطیاں کرتے ہیں وہ سب سے پہلے غلطی یہ ہے کہ نیت میں شک کر لیتے ہیں یا ہم نیت کرنا بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کی نیت میں شک ہے یا آپ بھول جاتے ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی میں شامل ہے۔ دوسرا یہ کہ سنت اور فرض کی ترتیب کو آپ غلط پڑھتے ہو، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے، آپ کو پہلے سنت پڑھنا ہے، آپ کو پہلے فرض پڑھنا ہے، آپ کو ہر ترتیب معلوم ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ سورہ فاتحہ کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہ پڑھنا، ہم اتنا اسپیڈ پہ پڑھتے ہیں جیسے ہماری کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے، ہمارے کوئی کاروبار ڈوب رہے ہیں، ایسے ہم پڑھتے ہیں، لیکن نہیں، اتنا آپ کہتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے پڑھو کہ آپ کو خود کا پڑھا ہوا سمجھ آنے لگے، ٹھیک ہے نا۔ اور چوتھا یہ کہ سجدہ یا رکوع میں ہم بہت جلدی کرتے ہیں، بھائی وہی بات ہے ہم جاتے ہیں اور سجدے میں اٹھ جاتے ہیں، نہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ سجدے کرو، اللہ کو اپنے سجدے اتنے پسند آنے چاہیے، اتنی قربت کے ساتھ سجدے کرنے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک سب سے بڑا جو اجتماعی مسئلہ ہم سب کا ہے، فجر میں اٹھا نہیں جاتے۔ فجر کی پابندی ہم کیسے کریں؟ تو دیکھیں فجر کی پابندی کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر تھوڑا چینج لانا ہوگا، ہمیں اپنی روٹین کے اندر تھوڑا چینج لانا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں وقت پر سونے کی عادت ڈالنی ہے تاکہ ہم جلدی اٹھ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ لازمی جب آپ کی نیت ہوگی تو آپ رات کو جلدی بھی سو گے اور فجر میں اٹھو گے بھی صحیح، کیا پتہ اس بہانے آپ کو تہجد کی بھی عادت ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ الارم کا استعمال کر لیں یا کسی کو بھی جگانے کی ہدایت دو۔ میں تو آپ کو اپنا پرسنل ایک بتاتی ہوں، آپ رات کو بستر پہ جب لیٹو نا، آپ نیت کرو اللہ مجھے فجر کے لیے اٹھنا ہے، پلیز مجھے اٹھانا۔ آپ خود نوٹس کریں گے کہ خود بخود آپ کی آنکھ کھل گئی ہے، آپ کی آنکھ لازماً کھلے گی، کیونکہ آپ کی نیت ہوتی ہے تو اللہ پاک آپ کو لازماً اٹھاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ فجر کی اہمیت کو سمجھیں اور دل میں ارادہ کریں، وہی بات ہے آپ ارادہ کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آنکھ اللہ پاک لازماً کھلائے گا، کیونکہ اللہ پاک کو تو آپ نیتوں سے جانتا ہے، آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ پاک کیسے آپ کو اپنے سامنے نہیں بلائے گا۔ اور چوتھا یہ کہ با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ با جماعت کا دیکھیں ہم لیڈیز نماز مسجد میں جا کے نہیں پڑھ سکتی، لیکن ہم جماعت کے ساتھ تو پڑھ سکتے ہیں نا، جیسے اذان ہوئی ہے تو ہم فوراً پڑھ لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک مثال ہے کہ ہم 4:30 بجے کسی بھی کنٹری میں فجر کی اذان ہوئی، لیکن ہم اس کو 4:45 بجے تک کھینچتے ہیں کہ نہیں یار ابھی اندھیرا کہاں، روشنی کہاں ہوئی ہے، روشنی کہاں ہوئی، کیوں؟ دیکھیں جتنا جلدی پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب کے حقدار ہوں گے، جتنا لیٹ کریں گے بے شک گناہ نہیں ہوگا، لیکن اب ثواب سے بھی تو کم ہو جائیں گے نا، تو پھر فائدہ کیا نماز پڑھنے کا۔ آخر میں بتا رہی ہوں کہ دیکھیں فجر کی نماز ہماری زندگی میں برکت، سکون اور جنت کی ضمانت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے وقت اور صحیح طریقے سے اس کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین۔